محمد و آل محمد بلندتر صلوات. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. محمد بلندتر صلوات. اللهم صل علی محمد و علی آگے کریے محمد. اس سے بھی بلند صلوات پڑھے محمد و علی محمد. اللهم صل علی محمد. آواز تیز کروائیں، تیز کروائیں، تیز کریں تھوڑی آواز. ایک مرتبہ مل کے بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم صلی اللہ محمد و محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. صلوات. دعا مستقل ایک درود عبادت ہے. بلند ترین درود پڑھے محمد والے سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس خمسہ مجالس سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو ان مجالس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے. تاخیر ہوئی ہے اور تاخیر کی وجہ میں براہ راست لاہور سے آپ حضرات کے سامنے حاضری دے رہا ہوں. ظاہر ہے کہ جیم راستے کے ناہمواری تاخیر کا باعث بنی. کل انشاءاللہ 9:30 بجے آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا. آج مختصر لفظوں میں، مختصر الفاظ میں جس بیان کو اپنے سننے والوں کے خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ کہ پروردگار رب کائنات ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین ابصر الناظرین اسمع السامعین واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو غیر اسلام کو دین بنائے گا ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے. وَهُوَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم ہرگز اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے. اور فقط یہ نہیں کہ دین قبول نہیں کریں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اللہ کہہ رہا ہے ایسے شخص کا انجام قیامت میں خسارہ اٹھانے والوں کے ساتھ ہے. عزیزوں، پروردگار نے دین کو 2 حصوں پہ رکھا. ایک حصے کا نام ہے اصول دین اور دوسرے کا نام ہے فروع دین. اب کیا ہے اصول اور کیا ہے فروع؟ کیا ہے اصول، کیا ہے فروع؟ نبی جو منوائے اسے مانو، یہ ہے اصول دین، اور جو کروائے اسے کرو، یہ ہے فروع دین.
کے سلامت مولا آباد رکھے آپ کو، ٹھیک ہے نا. اچھا تو اس نظام کو، اس آئین کہیں، اسلام کہیں، قرآن اسلام کا، ان دین عند اللہ الاسلام، یہ آئین، یہ ضابطۂ حیات جسے اللہ نے اتارا ہے قرآن مجید کی صورت میں، ہے نا. پروردگار نے قرآن مجید میں اصول بھی رکھے، فروع بھی رکھے، توحید کا بھی ذکر ہے، عدل کا بھی ذکر ہے. ہم انشاءاللہ انہیں خمسہ مجالس میں بیان کریں گے ان جملوں کو. لیکن آج تمہیدیں استوار کر رہا ہوں ایک جملے سے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کہتا ہے، آپ دیکھیں قرآن جس میں اصول بھی ہیں، فروع بھی ہیں، کیا کہتا ہے اللہ اس قرآن کے لیے؟ کہتا ہے 17واں سورہ، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. اللہ کہتا ہے کہ ان ھذا القرآن، صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ذرا جملے توجہ فرمائیے گا. ان ھذا القرآن، یہ ھذا کسے کہتے ہیں؟ یہ قرآن کہتا ہے ھذا القرآن، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے انسانوں کی ان عقیدوں کی طرف جو مضبوط ترین عقیدے ہیں. مولا سلامت کے طرح مجھے بیٹھا ہوا ہے پیچھے والے بھی ذرا انوالو ہو جملوں کے اندر. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہے نا. اب ایسا کوئی مشکل لفظ نہیں ہے اس کے اندر. ان یعنی بے شک، ٹھیک ہے نا. ان یعنی بے شک، ھذا یعنی یہ، القرآن یعنی یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ یہدی ہدایت کرتا ہے، للتی ہی اقوم، جو اقوم یعنی مضبوط ترین، قوی ترین، ہے نا، جو مستحکم ترین عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کی طرف قرآن ہدایت کرتا ہے. تو اللہ نے قرآن کا تعارف کرایا یہ کہہ کر کہ ھذا قرآن، یہ قرآن. اور سورہ بقرہ میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، وہ کتاب. بڑے مشہور جملے نا، بھائی اشارہ ہے، ذالکہ یہ بھی اشارہ، ھذا یہ بھی اشارہ، ھذا قرآن یہ قرآن، ذالک الکتاب وہ کتاب، ہے نا. یعنی عجیب بات ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے. میرے نوجوان مولا خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، سلامت رہے، ان کو مولا بات رکھے. ھذا یہ بھی ہے، ذالکہ وہ بھی ہے نا. تو اب یہ قرآن وہ کتاب، اب ذرا کھولنا ہے اس جملے کو. ھذا یہ بھی ہے وہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. قرآن ھذا، اللہ کہتا ہے یہ قرآن ہے. تو قرآن کیا ہے؟ جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ قرآن مجید ہے. اس سے کسی کا انکار نہیں ہے، کسی امتی کا انکار نہیں ہے نا. لیکن اب ذرا میں اس قرآن مجید کی آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ قرآن وہ کتاب، اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور ہے، کتاب اور ہے. سلامت ہے، میں آیت پڑھوں گا پھر قرآن مجید کی اور آپ کے حوالے کروں گا. ذالک الکتاب وہ کتاب، ھذا قرآن یہ قرآن. قرآن تو وہی ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں. لیکن سورہ واقعہ کی آیت سنو، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لا تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. اللہ کہتا ہے قرآن کتاب میں ہے، یعنی قرآن اور ہے، کتاب اور ہے. جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، علی والے بیٹھے ہوئے، انہو لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے جو فی کتاب، کتاب میں ہے. تو قرآن کتاب میں ہے، قرآن اور کتاب اور. اب جہاں بھی قرآن ہے وہ جگہ کتاب ہے. تو قرآن نے کہا کہ قرآن کتاب میں ہے اور علی نے کہا قرآن میرے سینے میں ہے. بادل قرآن اتنی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اچھا دیکھیں، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جانا ہے مجھے اسلام تک، قرآن کی آیتوں تک، لیکن جملے ناگزیر ہیں. دیکھو آج متمدن دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو پریشان نہ ہو. یعنی میں اپنے اور آپ کے معاشرے کی بات نہیں کر رہا، پوری گلوب، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، ہے نا. متمدن دنیا، پڑھی لکھی دنیا، مسائل کو حل کرنے والی دنیا، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے نا. لیکن ہر سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسان ہیں، کروڑوں انسان ہیں اور ہزاروں سینکڑوں مسائل میں گرفتار ہیں. تو مجھے جملہ کہنے دو، یہ پڑھی لکھی دنیا، یہ متمدن دنیا، یہ مسائل کو حل کرنے والی دنیا، کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو مسائل میں گرفتار نہ ہو. اب ہم نے جب علماء سے پوچھا کہ انسان کا مسئلہ کیا ہے، یہ پریشانی کیوں ہے، یہ فرسٹریشن کا شکار کیوں ہے انسان، ذرا میرا ساتھ دیکھیں تمیزی جملے کے اوپر. علمی سماعتیں ہیں، آپ علمی باتیں سننے کے عادی ہیں اور مجھے آسانی ہے انشاءاللہ جملوں کی ادائیگی میں. ہم نے جب علماء سے پوچھا، علماء سے مراد فقط یعنی علماء دین نہیں، یعنی ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ، ہر فیلڈ کا ماہر،
ہر فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے نا، ہر ہوتے ہیں ہر فیلڈ کے. ڈاکٹری اگر ہے، سائنس ہے، تو وہی تو نہیں کہ ہر چیز جانتا ہو. وہ کوئی ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی برین کا اسپیشلسٹ ہے، تو آپ بہتر جانتے ہیں نا. تو ہم نے پوچھا بھائی انسان کا مسئلہ کیا ہے، اتنی پریشانی، اتنا انتشار. تو ماہر، ہر آدمی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے. ماہر نفسیات نے کہا کہ انسان کا جو مسئلہ ہے وہ نفسیات کا ہے. اگر انسان کے نفسیات ٹھیک کر دو تو انسان ٹھیک ہو جائے گا، مسئلے حل ہو جائیں گے. ماہر حیوانیات نے کہا کہ کیونکہ انسان کے اندر حیوانیت بھی ہے نا. میرا ساتھ دیتے رہے گا، یہ تمہیدیں جاری آگے تک. منطق میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے حوزہ علم نجف میں یا ایران کے اندر، اس میں پورا چیپٹر ہے بھائی ما هو الانسان، انسان کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. تو کہا جاتا ہے الانسان حیوان ناطق. انسان کی تعریف یہ کہ انسان حیوان بھی ہے اور عقل رکھنے والا بھی ہے. ٹھیک، اب ان میں الجھانا نہیں چاہوں گا آپ کو. ماہر حیوانیات نے کہا کہ انسان میں کیونکہ حیوانیت ہے تو جو حیوانیات کی ضروریات ہیں حیوان کی، اسے پورا کر دو، انسان اب مسائل سے آزاد ہو جائے گا. بائیولوجی کے ماہر نے کہا کہ جناب انسان کیونکہ حیاتی مخلوق ہے، اس کی بائیولوجی ٹھیک کر دو، ٹھیک ہو جائے گا. ہر ایک اپنی رائے دے رہا ہے، اسے حق دینے کا پڑھ لکھا انسان ہے، غور و فکر کر رہا ہے انسانی مسائل پر، انسان کے کیسے مسائل سے نجات دی جائے. تو ماہر نفسیات کہتا ہے نفسیات ٹھیک کرو. ماہر اچھا فلسفے کے ماہر نے کہا کہ کیونکہ انسان کے پاس عقل ہے تو انسان کا فلسفی کہہ رہا ہے کوئی انسان کا مسئلہ حل ہوگا عقل کے ذریعے، ہے نا. سماجیات کے ماہر نے کہا کہ نہیں، انسان سماجی مخلوق ہے، سوشل اینیمل ہے، یعنی بستیاں بسا کے رہتا ہے. اب اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، بستیوں میں ہے نا، بستیاں بتا کے رہتا ہے. تو کہا کہ انسان کی جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ انسان کے سماج کو ٹھیک کرو. سماج ٹھیک ہو گیا انسان درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ماہر معاشیات نے کہا نہیں، انسان کا جو مسئلہ ہے وہ پیٹ کا ہے. اگر اسے 2 وقت کی، دیکھیں یہ تمہیدیں کہاں جا رہی ہیں، اگر اسے 2 وقت کی روٹی مل جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یعنی ہر ایک نے اپنی اینک سے انسانی مسائل کو دیکھا، ہر ایک نے اپنی اینک سے انسانی مسائل کو دیکھا. میری فکر کس منزل پہ جا رہی ہے؟ ماہر نفسیات نے نفسیات کی نگاہ سے دیکھا، معاشیات کے ماہر نے معاشیات کی نگاہ سے دیکھا، ہے نا. فلسفے کے ماہر نے فلسفے عقل کی نگاہ سے دیکھا کہ عقلیات کو ٹھیک کرو. کسی نے کہا معاشیات کو ٹھیک کرو، کسی نے کہا حیوانات کو ٹھیک کرو، ہے نا. لیکن مسئلہ حل نہیں ہو سکا. اس لیے مسئلہ حل نہیں ہو سکا. حل وہ کرے گا جو ان مسائل کا خالق ہے. میں آپ کے سامنے میں دعوائے پہ دلیل نہیں کر رہا. حل وہ کرے گا جو پھر کہہ رہا ہوں جو ان مسائل کا خالق ہے. ٹھیک ہے نا. اب اسلام نے آواز دی کہ تم نے سینکڑوں راستے نکالے انسان کے مسائل حل کے لیے، حالانکہ راستے فقط 2 ہیں. سورہ بلد، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. اے اللہ بول رہا ہے، اے انسان کیا ہم نے تجھے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا، اور کیا ہم نے تجھے زبان نہیں دی؟ سورہ بلد میں جا کے ترجمہ دیکھیں. ہم نے کیا تجھے آنکھیں نہیں دی؟ ہم نے کیا تجھے زبان نہیں دی؟ وشفتین، اور بولنے کیا ارحم الراحمین ہے، کیا اکرم الاکرمین ہے. اللہ نعمتوں کا برسانے والا ہے نا. دعائیں کو میں نے پڑھتے ہیں یا سابقا نعم، اے نعمتوں کے برسانے والے. کہتا ہے وشفتین، اور ہم نے تمہیں بولنے کے لیے 2 ہونٹ دیے. اور اس کے بعد کہتا ہے وہدیناہ النجدین، اور ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھلا دیے کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے. راستے 2 ہیں، ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے ہدیناہ النجدین. تم نے بنائے سینکڑوں راستے، معاشیات کا راستہ، نفسیات کا راستہ، عقلیات کا راستہ، حیوانیات کا راستہ، پیٹ کا راستہ، روٹی کا راستہ. راستے فقط 2 ہیں، ہدیناہ النجدین، ہے نا. اللہ کہتا ہے ہم نے 2 راستے تمہیں دکھا دیے کہ یہ اچھائی کا راستہ، یہ برائی کا راستہ، یہ شر کا راستہ، یہ خیر کا راستہ. تو راستے کل 2 ہیں، اما شاکر و اما کفورا، چاہے شکر کرو یا کفر کرو. کوئی جملہ کہنا ہے مجھے، یہ جملہ ذہن میں رہے. راستے کل 2 ہیں، ہے نا، یا اچھائی یا برائی، یا خیر یا شر، یا شکر یا کفر، ہے نا. پھر سورہ والشمس میں کہتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. اللہ کہتا ہے ہم نے انسان میں فجور بھی رکھ دیا، تقوی بھی رکھ دیا. تو راستے کل 2 ہیں نا. اللہ کہتا ہے راستے کل 2 ہیں، فجور بھی ہے، تقوی بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. راستے کل 2 ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ انسانوں کے لیے 2 راستے، لیکن پوری کائنات کے لیے 1 راستہ. سننے والے سوچیں یہ میں نے جملہ کیا کہہ دیا. انسان کے لیے باریک منزلیں ساتھ چلیے گا. انسان کے لیے 2 راستے. اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، فجور بھی ہے، تقوی بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. آپ میرا ساتھ دے رہے تو میں جملے یہ باریک باریک آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، ہے نا. لیکن پوری کائنات کے لیے 1 راستہ.
پوچھیں گے کوئی کہاں لکھا ہو بھائی؟ سورہ بنی اسرائیل وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. اللہ کہتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ مجھ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. دیکھو پوری کائنات کے لیے اللہ نے ایک راستہ رکھا کہ ہر شے ہر ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے نا. تو انسان کے لیے دو راستے، خیر کا راستہ شر کا راستہ، اس راستے پر آؤ یا اس راستے پہ جاؤ، ٹھیک ہے. لیکن پوری کائنات کے لیے کہتا ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ. ہم نے پوری کائنات کے لیے ایک راستہ رکھا، وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. ہم سمجھ رہے تھے دوستوں کہ فقط زبان سے سبحان اللہ کہنا تسبیح ہے. نہیں، اپنے وجود سے خالق کی بے عیبی کا اعلان. پہلی تقریر میں ساتھ دیتا رہیے گا. سبحان اللہ کہنا یہ بھی تسبیح ہے، انکار نہیں ہے مجھے، لیکن فقط ہم سمجھتے تھے یہی تسبیح ہے. نہیں، اپنے وجود سے اپنے خالق کی بے عیبی کا اعلان کرنا یہ تسبیح کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا. قرآن نے کہہ دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. سنیے گا، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. وہ پتھر ہو، وہ شجر ہو، وہ حجر ہو، وہ کنکر ہو، ہے نا، وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. آگے کہتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. لیکن تم اس کی تسبیح کرنے کو نہ سنتے ہو نہ سمجھتے ہو. دوستوں اگر کل میں یہ بات کہتا، اگر کل میں یہ مثال دیتا تو شاید نہ میری سمجھ میں آتی نہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے نا. لیکن آج یہ مثال سب کی سمجھ میں آ جائے گی. کیا کہا اللہ نے؟ تسبیح کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے. خدا کر یہ جملہ پہنچ جائے پوری طاقت سے، ہے نا، تاکہ بیان کو آگے لے جاؤں میں. کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کر رہا ہے. ہر پتھر، ہر کنکر، ہر شجر، ہر حجر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تم تسبیح کو نہ سنتے ہو نہ سمجھتے ہو، ٹھیک ہے. اب میں مثال دینا چاہ رہا ہوں. میں دیکھو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے زیر آسمان، ہے نا، فضاؤں میں آخری آدمی تک میں چاہوں گا انشاءاللہ اس مثال پر توجہ فرمائیں. فضاؤں میں، ہواؤں میں لاکھوں آوازیں ہیں جو گھوم رہی ہیں. مولا آباد رکھے، سلامت رکھے. ہواؤں میں، فضاؤں میں، گھٹاؤں میں لاکھوں کروڑوں آوازیں ہیں جو گھوم رہی ہیں. یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ہر جگہ پر ہے نا. لیکن ہمیں آواز سنائی نہیں دے رہی. اور فضاؤں میں لاکھوں تصویریں ہیں جو گھوم رہی ہیں، موجود ہیں، اور ہمیں تصویریں دکھائی نہیں دے رہی، ہے نا. ہمیں تصویر دکھائی دے رہی. لیکن جیسے ہی ریڈیو آن کیا سینکڑوں آوازیں آ گئیں. مولا آباد رکھے، سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. بڑا بیدار میں جو بیٹھا ہوا ہے، میں تم مثال دینا چاہ رہا ہوں. اس مثال سے جملہ کہہ رہے ہیں مجھے، اور میری لاجیکل مثال ہے، آپ کا اپیل کرے گی انشاءاللہ آخری آدمی تک. آوازیں ہیں، آپ نے کہا بالکل ہے. میں نے کہا تصویریں ہیں، آپ نے کہا بالکل ہے. میں نے کہا نہ مجھے تصویر نہ دکھائی نہیں دیتی نہ مجھے آواز سنائی نہیں دیتی. آپ نے کیسے سنائی دے گی؟ آپ کے پاس ریڈیو نہیں ہے. آپ نے ریڈیو آن کیا سینکڑوں آوازیں آ گئی. میں نے کہا تصویریں کہاں ہیں؟ آپ نے ٹیلی ویژن آن کیا سینکڑوں تصویریں آ گئی، ہے نا. تو تصویریں گھوم رہی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی. آوازیں گھوم رہی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی. اس لیے ہمارے پاس نہ ریڈیو ہے، ہمارے پاس ٹی وی ہے نا. تو مجھے کہنے دو کہ جب مادی پیغام بغیر وسیلے کے نہیں پہنچ سکتا تو روحانی پیغام بغیر وسیلے کے کیسے؟ مادی پیغام ریڈیو کے بغیر، ٹی وی کے بغیر نہیں سن سکتے نہ دیکھ سکتے ہو. تو روحانی پیغام بغیر وسیلے کے کیسے مل جائے گا؟ تو وسیلے کے ماننے والے بیٹھے ہوئے جملہ یہ مثال دے رہا ہوں میں. خدا کرے الفاظ کی کوتاہی ٹھیک کر لیں آپ اور بیان کو آگے لے جائیں. ضروری ہے وسیلہ، ضرور. میں جملہ کو کہنا چاہ رہا ہوں، ضروری ہے وسیلہ، ہے نا. تصویریں گھوم رہی ہیں، آوازیں گھوم رہی ہیں، نہ مجھے نظر آتی ہے نہ مجھے سنائی دیتی ہے نا. اس کا ٹی وی نہیں ہے، اس کا ریڈیو نہیں ہے. تو وسیلہ کیونکہ نہیں ہے اس لیے تصویریں آواز نہیں سنائی دیتی، تصویریں دکھائی نہیں دیتی. لیکن اگر کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، ہم اسے سنتے نہیں ہیں، اس کا وسیلہ نہیں ہے. لیکن وہی کنکر اگر محمد کے ہاتھ میں آ جائے، وہی کنکر. سلامت رہے، مولا پاک رکھا. وسیلہ ضروری ہے، وسیلہ ضروری ہے. انسان کے لیے دو راستے، ہدیناہ النجدین، شر کا خیر کا. اللہ نے بتا دیا. میں بہت سی آیتیں پڑھ سکتا ہوں. آیت کرسی میں کیا کہتا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، ہے نا. ہم نے ہدایت اور گمراہی دونوں سامنے رکھ دی. چاہے اس راستے پہ جاؤ چاہے اس راستے پہ جاؤ، ٹھیک ہے نا. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. ابھی میں پھر جملے پہ آ رہا ہوں. تو انسان کے لیے دو راستے اور پوری کائنات کے لیے ان میں شیء الا یسبح بحمدہ ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے.
اب قرآن میں اللہ کہتا ہے، آہستہ آہستہ میں آیتیں پڑھتا ہوا آپ سننے والوں کو آگے لے جا رہا ہوں. ان اللہ، سورہ نحل 16واں سورہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی والبغی. پوری آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا امر کرتا ہے. صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ امر کرتا ہے عدل کا، ختم باب کوئی بات ہے نا. لیکن اب دوسرے مقام پہ کہتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس برے کاموں پر انسان کو امر کرتا ہے. ذرا میرا ساتھ دیں، ذرا باریک بات ہے. منزل توحید ہے اور اس منزل توحید سے، مقام توحید سے ہمیں بڑی بیداری کے ساتھ گزرنا ہے. اور میں توحید پڑھ رہا ہوں علی کے چاہنے والوں کے سامنے، اور اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے مولا کا، علی کا لقب ہے مولا الموحدین، توحید پرستوں کا مولا. جہاں جہاں آواز جا رہی ہے پہنچاؤ. ذرا میرا ساتھ دیے گا، ذرا میرا ساتھ دیے گا. مولا الموحدین توحید پرستوں کا امام ہے علی، ہے نا، توحید پرستوں کا مولا ہے علی، اور یہ توحید پرست موحدین علی، علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ امر کرتا ہے عدل کا، اور ایک نفس ہے انسان کا جو برائی کا امر کرتا ہے، برائی کا امر کرتا ہے. اللہ، میں یہ ساری آیتیں پڑھ رہا ہوں، لطف لیں گے انشاءاللہ کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں یہ آیتیں. اللہ امر کرے عدل کا، نفس امر کرے سوء، برائی کا. ٹھیک ہے نا. اور پھر قرآن میں کہا وَلَٰكِن جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيَعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ، ہم نے شریعت کو اپنے امر پر بنایا. صاحبان فکر بیٹھے ہوئے، اور میر قائم صاحب خدا کو سلامت رکھے، ہے نا، خود ذاکر ماشاءاللہ صاحب مطالعہ ہیں. اب جملوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں میرے سارے سننے والے. میں بیان کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے اپنی شریعت کو امر الہی پہ بنایا، ہم نے شریعت کو امر الہی پہ بنایا. اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے مشہور آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، رسول لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہتے کہ روح میرے رب کا امر ہے. تھکنا نہیں ہے، میرا ساتھ دینا ہے. یہ آیتیں میں آہستہ آہستہ سنا رہا ہوں، جملے باریک ہیں لیکن اس کو سہل کر کے، آسان کر کے پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ کے ہم آواز، ہم فکر ہو کر ہم پورے زمانے کو پیغام پہنچائیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ روح کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے نا. شریعت کیا ہے؟ امر الہی پر بنی. تو جو امر الہی کو ماننے والی روح ہوگی وہ شریعت پر ہوگی نا. تھکنا نہیں، میرے ساتھ دیتے رہنا. میں رک گیا ہوں، میں تاکہ آپ کے ذہن آمادہ ہو جائے ان جملوں کی طرف جو جملہ مجھے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ اب میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں جو ہر سننے والے کی سنی ہوئی آیت ہے. تو اب دو امر کرنے والے ہو گئے. اللہ امر کرے عدل کا، انسان کا نفس امر کرے برائی کا. اللہ نے انسان کو صاحب اختیار بنایا اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ میرے امر کی اطاعت کرتا ہے یا اپنے نفس کی. ماشاءاللہ مولا یہ باریک بات آپ نے بڑی بیداری سے سنی ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ پیغام تھا اس کے مجلس کا. خدا نے مجبور نہیں بنایا ہے نا. ہمارا عقیدہ یہ ہے نہ جبر ہے مکمل نہ مکمل اختیار ہے. امر جو ہے امرین ہے، دونوں امر کے درمیان ہے. تو اللہ نے اختیار دیا، تمہیں اختیار دیا تاکہ اپنے اختیار سے، اپنی قوت سے امر کو، اللہ کے امر کو مانو یا اپنے نفس کی پیروی کرو. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب شریعت امر پر، روح اللہ کا امر ہے، اللہ امر کا عدل کرتا ہے، نفس انسان کا برے کاموں پر امر کرتا ہے. یہ امر کتنی آگے آ گئی. تو اب میں وہ آیت کیوں نہ سناؤں جو ہر سننے والے کے ذہن میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. وَأَطِیعُوا، تھکنا نہیں ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو. بس نہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور ان صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں. آپ نے تو ہاتھ بلند کر لیے، سبحان اللہ کہہ دیا، سلامت رہے، ہے نا. یہ ممبر آل محمد کے مقصد کے پہنچانے کا ذریعہ. ترجمہ میں نے بالکل صحیح کیا ہے، عربی زبان سے واقف ہوں، ہے نا. میں نے بالکل ترجمہ صحیح کیا ہے. کیا کہا اللہ نے؟ اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اول امر کی نہیں، ان صاحبان امر کی. منکم، جو تم میں سے ہیں. اب کہنے والے کہنے لگے جناب جب وہ ہم میں سے ہیں امر والے، صاحبان امر، تو ہم خود ہی بنائیں گے. سلامت رکھے. نوجوان میں ساتھ دینا، میں بولا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہا دیا تو میں سنا رہا ہوں. کہنے کہ جناب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے صاحبان امر کی اطاعت کرو. کس کی اطاعت کرو؟ منکم، وہ صاحبان امر وہ ہے جو تم میں سے ہے نا. تو اگر ہم میں سے ہے تو ہم خود ہی بنائیں گے. اب ان کو سناؤ علی والو یہ آیت جو پڑھ رہا ہوں، کہنے کہ منکم کے معنی تم میں سے، اس کا مطلب کہ ہم خود بنائیں گے.
سورہ جمعہ میں اللہ کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے امیین میں رسول بھیجا جو ان میں سے ہے. تو جب وہ رسول نہ بنائے تو تم صاحب الامر کیسے بناؤ؟ اس سے بھی بلند صلوات پڑھ دے محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد. بڑا آپ نے میرا ساتھ دے دیا ان مشکل باتوں کے اندر، ہے نا. اللہ امر کرے عدل کا اور نفس انسان کا امر کرے برائی کا. شریعت امر پر اللہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. روح اللہ کا امر ہے، ٹھیک ہے. اب وہ آیت آ گئی یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو اگر ایمان ہے نا تو اللہ کی اطاعت کرو. اب ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں سارے مجمع سے، ہے نا. سوال کرنے کا تو حق ہے، اب اچھا ہو یا برا سوال ہو، سوال کرنے کا حق ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی. میرا ساتھ یہ بتا، اب مجھے بتائیں اللہ کس کی اطاعت کرے؟ سوال ہے بےہودہ سا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال تو کیا ہے نا، کوئی جملہ کہنے کے لیے سوال کیا میں نے، بھائی اللہ کی اطاعت کرو، ہے نا. لیکن اللہ کس کی اطاعت کرے؟ سارا مجمع کہہ رہے جناب یہ کون سا بےہودہ سوال کیا آپ نے؟ محمد سوال کیا. میں نے کہا کیوں؟ کہ اللہ سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں. میں آپ کے ذہنوں کو آمادہ کر رہا ہوں، یہاں سے آخر تک میں دیکھنا چاہ رہا ہوں بیداری انشاءاللہ. بہت طویل گفتگو نہیں ہے لیکن کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں نے کہا جناب اللہ کسی کرے؟ کیسا بےہودہ سوال کیا آپ نے، کیسا محمد سوال کیا؟ اللہ سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا بھائی بہت شکریہ، آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کو کسی کی اطاعت نہیں کرے گا، سب اس کی اطاعت کریں گے. آپ نے کہا بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب میں نے کہا اس کے بعد کیا ہے؟ وہ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. رسول کس کی اطاعت کرے؟ کہا اس سے پہلے فقط اللہ ہے. مولا آباد رکھے آل محمد کے چاہنے والے. میں تو کچھ بھی آیت کے جملے کو کھول رہا ہوں. سلامت ہے مولا آباد رکھے. میں نے کہا اللہ کسی کرے؟ کہا کس کی نہیں، بےہودہ سوال ہے، اس سے پہلے کوئی ہے نہیں. میں نے کہا رسول؟ کہا اس سے پہلے فقط اللہ ہے. رسول اطاعت کرے گا اللہ کی اور کسی کی نہیں، ہے نا. اور صاحبان امر ہے کون اس کے بعد؟ اللہ کے بعد رسول کے بعد. تو صاحبان امر اطاعت کریں گے اللہ کی اور رسول کی. اب صاحب الامر اگر کسی اور کی اطاعت کرے تو وہ صاحب الامر نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کل دو ہے. توجہ، یا اللہ ہے یا رسول ہے. تو اگر صاحب الامر استاد کے سامنے بیٹھ جائے تو اس نے استاد کی اطاعت کی. اگر معالج سے علاج کروائے تو اس نے ان معالج کی اطاعت کی. اب ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ آل محمد کے کسی امام نے نہ کسی استاد کے آگے گھٹنا دے گا نہ حکیم نے نسخہ لکھوایا. آواز کو تیز رکھ کے چھوڑ دیا کریں، تیز رکھ کے چھوڑ دیں، کم نہ کریں. مولا آباد رکھے. سلام علیہ اس مجمع کو. اب پھر ایک مشکل سا مرحلہ آ گیا ہے، ایک مشکل سا مرحلہ ہے جسے ہمیں طے کرنا ہے آج کی مجلس میں. اور بڑی ایک قرآن فہمی کا ایک باب ہے جو انشاءاللہ مولا کے صدقے میں کھولنا چاہ رہا ہوں. اور علی کا نام لے کے میں نے قدم آگے رکھا ہے انشاءاللہ. امید ہے کہ جملہ ضائع نہیں جائے گا. پھر اسی آیت کی طرف آ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، ٹھیک ہے نا. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ہے نا. وہ اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں جن کو میں دیکھ رہا ہوں دور دور تک بیٹھے، جو میرے جاننے والے ہیں جو جاننے والے نہیں ہیں، مانوس ماخر مانوس، سب سے کہہ رہا ہوں بڑے بیداری سے نعرے لگا رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں. مجھے اب اس آیت میں سوال کرنا ہے نا. اور سوال کیا، اس کے جواب دینا ہے مجھے. اللہ نے کہا اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی. عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے جب اپنا ذکر کیا تو لفظ اطاعت استعمال کیا. جب اپنے نبی کا ذکر کیا تو اطیعوا الرسول لفظ اطاعت استعمال کیا. آسان سی بات ہے. جب صاحبان امر کا ذکر کیا تو وہاں پر بھی کہا کہ اطاعت کرو صاحبان امر کی، ہے نا. تو اپنا ذکر کرتا ہے اطاعت کے لفظ سے، اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے وہاں بھی لفظ اطاعت، صاحبان امر کا ذکر کرتا ہے وہاں بھی لفظ اطاعت، ہے نا. تینوں جگہ پر لفظ اطاعت استعمال کیا. لیکن جب والدین کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے وبالوالدین احسانا. یہ جملہ پوری مجلس کا ماحصل ہے جو دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، ہے نا. رک گیا ہوں میں. سوال آپ کے ذہن میں آ گیا،
वहां के अपना जिक्र करे इताअत, नबी का जिक्र करे इताअत, उल अमर का साहिब अमर का जिक्र करे अतियु इताअत, है ना। लेकिन जब वालिदैन का जिक्र करता है सूरह बनी इस्राइल, वबिल वालिदैन इहसाना, है ना, तब दोनों में कोई ना कोई फर्क तो है। साथ देते रहना है, थकना नहीं, बस साथ देते रहना है। आवाज आएगी तो मजा आएगा पढ़ने का। इतना मैंने आसान कर दिया है। कुरान फहमी का एक बाब इंशाल्लाह मौला के सदक़े में खुल रहा है। भाई इताअत कर लो अपने लिए, रसूल के लिए, उल अमर के लिए, वालिदैन के लिए नहीं कहता। बिल वालिदैन एहसाना, एहसान करो, है ना। तो दोनों लफ्जों के मायने पहले देखें, मायने समझ में आ गया इंशाल्लाह तो मैं एक मिसाल दूंगा और मिसाल से इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा और तारीखी फैसला आज के मजलिस का डंडो बजाऊं मैं इंशाल्लाह अली के चाहने वालों के सामने। देखें, इताअत के मायना है, इताअत के मायना है किसी के हुक्म पर अमल करना। करके सलामत रहे, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, मेरा साथ देते रहिएगा, है ना। मैं ना थकूं, आप ना थके, मिलके पैगाम पहुंचाए सारे जमाने को। इताअत के माने किसी के हुक्म पर अमल करना, किसी ने कुछ कह दिया उस पर अमल किया, यह इताअत, ठीक है ना। और एहसान के माने अच्छा बर्ताव करना, नेक सुलूक करना, यह है फर्क हो गया दोनों में। वहां है इताअत यानी हुक्म पर अमल करो, यहां पर है अच्छा बर्ताव करो, ठीक है। अब मेरा साथ देते रहना। अब एक मिसाल से इस बात को समझाना चाह रहा हूं मैं। मिसाल के अंदर सब कुछ रखा हुआ, बस मिसाल पे तवज्जो करना, है ना। मिलकर अगर दिल में उतर जाए मिसाल तो मुझे इज़हार करके बतलाना है। माँ बाप बीमार हो गए, 70-75 साल की उम्र है, माँ भी बीमार है, बाप भी बीमार है, दोनों बिस्तर हलालत पर है, दोनों बीमार है, दोनों मरीज है, इलाज हो रहा है, मुआवजा हो रहा है, डॉक्टर आ रहा है, इंजेक्शन लग रहे हैं, टैबलेट खिलाई जा रही है, दवाई पिलाई जा रही है, सिरप पिलाई जा रहे हैं, लेकिन मर्ज घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। औलाद क्या करे? डॉक्टर चेंज किया, उसने आके चेक किया, चेकअप किया, कहा कि भाई नुस्खा बदल दो, दवाएं बदल दो, इंजेक्शन बदल दो, दवाएं लिखी, इंजेक्शन लिखा। खुदा करे जुमला पहुंच जाए, मैं इतनी मेहनत से कह रहा हूँ, ज़ाया नहीं जाएगा। मुश्किल बात आपने सुन ली। अब ये मिसाल है, आसान सी मिसाल लेकिन बड़ी काम की मिसाल है ना। जब नुस्खा लिख के चला गया डॉक्टर, दवा बदल दी, इंजेक्शन बदल दिया, टैबलेट बदल दी, है ना। अब इंतजार हो रहा है कि जनाब उसने जो वक्त कहा था बस 8 बजे, वो वक्त आए तो दवा पिलाएं। टाइम आया दवा पिलाने का। एक मरतबा जब आप दवा लेके गए तो बाप ने डांट के कहा कि दवा फेंक दो, डॉक्टर को हटा दो, इंजेक्शन फेंक दो। अब मुझे बताएं, औलाद करे तो क्या करे? क्या इंजेक्शन फेंक दे, डॉक्टर को हटा दे, दवाएं फेंक दे? नहीं, हुक्म शरीयत ये है कि दवा भी पिलाओ, डॉक्टर को भी बुलाओ, इसलिए कि इताअत नहीं करनी, एहसान करना है। अल्लाहू अकबर, माशाल्लाह। मेरा साथ दो वालों, ये जुमला पूरी कलेजे की ताकत मेरा साथ दिएगा। मैंने कहा जनाब क्या दवा फेंक दी जाए, क्या डॉक्टर को हटा दे, क्या टैबलेट फेंक दे? कहा नहीं, दवा भी पिलाओ, डॉक्टर को भी पिलाओ, इंजेक्शन भी खिलाओ, इसलिए कि इताअत नहीं करनी, अच्छा बर्ताव करना है, हुस्न सुलूक करना है। तो हमारी समझ में आ गया कि कभी वालिदैन जो कहें वही करना एहसान। मौला करे जुमला पहुंच जाए। वो मिसाल से हमें घबराना नहीं, मेरे साथ देना है। हमारी समझ में आ गया कि कभी जो वालिदैन कहे वही करना एहसान है, यानी जो वो कह रहे हैं वो कर दो, अच्छा सलूक है। और कभी मसलहतन जो वो कहे उसके खिलाफ करना एहसान है। तो बाप अगर बीमारी में कुछ कहे तो उसे मसलहतन ना मानो, इसलिए एहसान करना है, इताअत नहीं करनी। लेकिन मेरे मोहम्मद के लिए कहा वातिउ रसूल की इताअत करो। अगर बीमारी में कलम मांग ले तो हिज़यान का इल्जाम करके छोड़े में। माशाल्लाह मिलके सारे कम ना किया करें आवाज को, इससे भी बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इताअत एहसान का फर्क। मैं तो नबी का जिक्र कर रहा हूँ, नबी के चाहने वाले खुश हुए हैं। कल आपसे गुफ्तगू होगी, आज काफी वक्त गुजर चुका है और इंशाल्लाह कल मुझे दूसरी मजलिस से भी खिताब करने जाना है। तो पूरी गुजारिश है सारे सामीन से इंशाल्लाह कि 9:30 बजे 9:30 पे इंशाल्लाह मैं हाजिर खिदमत हो जाऊंगा मौला के सदके में, और आप हज़रात वक्त पे आ जाइएगा ताकि मैं कुछ खुल के आपके सामने कुछ बात कर सकूं। लेकिन अभी अगर थके नहीं है तो 2 जुमले और अर्ज़ करूं। खबरदार नबी अगर बीमार भी हो, है ना, तो ये नहीं कि छोड़ दिया जाए, नहीं, वहां इताअत है।
नबी की सीरत का एक रुख बयान कर रहा हूँ, नबी की सीरत का एक रुख बयान करना चाह रहा हूँ। वो रुख आपको हदिया कर दिया मैंने और मजलिस मेरी खत्म हो गई। बस मेरा साथ देते रहिएगा, आवाज तेज रखिएगा, हल्की ना करिएगा। आखिर में जब आवाज दब जाती है मैं थक जाता हूँ, है ना। देखो सुनने वाले कहेंगे यार ये कौन सा रुख बयान कर रहे हैं, सुनिएगा, लुत्फ लेंगे इंशाअल्लाह मौला के सदके में। मेरे नबी ने हर बातिल कुव्वत का, जहां जहां आवाज जा रही है पीछे तक बोल रहा हूं मैं, मेरे नबी ने हर बातिल कुव्वत का डट के मुकाबला किया या नहीं किया? अच्छा शिकस्त खाई या कामयाब हुए? नौजुबिल्लाह, सोच नहीं सकता आदमी शिकस्त खाए। हर महाज पर नबी कामयाब हुए और नबी ने डट के मुकाबला किया, बातिल कुव्वत को शिकस्त दे दी, हर महाज को जीता, हर मार्के को सर किया। लेकिन अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, कहना चाहूं मैं, हर जंग जीती, हर महाज जीता, हर मार्का सर किया, मुझे इनकार नहीं है। लेकिन मेरे कानों में नबी की फतह के खुद 2 ऐलानात आए। ये जुमला पहुंचा सुनने वालों तो अली वालों तक। भाई जंगे बदर पहली जंगे में जल्दी से मुझे आगे थकना नहीं है, मैं रुक जाता हूँ, आप थके ना मेरे साथ। जंगे बदर पहली जंग है ना, मुसलमान जीत गए, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, अल्लाह ने कहा जंग जीत गए, ठीक है ना। जंग जो है वो हमने फरिश्तों की मदद भेजी, अल्लाह ने कहा हमने मदद भेजी और वाकई तारीख में लिखा कि मुसलमान जंगे बदर जीत गए। ये सब कुछ सही है, मुझे इनकार नहीं है, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, मदद भेजी। लेकिन कुरान में, हदीस में, तारीख में कहीं दिखला दे कि जंग की फतह का ऐलान हुआ हो। बोला वाले मेरे साथ साथ, पहली मजलिस से थकना नहीं है, ये जुमले निचोड़ दे रहा हूं मैं, पूरी मजलिस का चौक है इंशाअल्लाह रसूल खुदा के सदके में यहां से वहां तक पहुंच जाए। भाई जंगे बदर जीते हैं, फरिश्ते आए हैं, मदद आई है, अल्लाह ने मदद की है, कुरान में आयतें मौजूद है। मैं जंगे बदर नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन हमारे कानों में फतह तो हुई, फतह का ऐलान नहीं आया। अच्छा जंगे ओहद 3री हिजरी में सुना है, मैं जंगे ओहद भी नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ तारीख के डांडे में ला रहा हूं। जंगे ओहद का इब्तिदाई हिस्सा मालूम है ना, मुसलमान जीत गए थे, वो 50 अफवाद नबी ने कहा था घाटी पे खड़ी रहे, है ना, जब तक वो खड़े रहे मुसलमान जंग जीतते रहे, ठीक है। मुसलमान इब्तिदाई हिस्सा जंगे ओहद का भी जीते, लेकिन मुझे दिखाएं कहीं फतह का, जीत का ऐलान हुआ हो? नहीं हुआ, ओहद में नहीं हुआ, है ना। अच्छा जंगे खंदक में तो काफिर नहीं कुल्ले कुफ्र मारा गया, मिलके सारे चले गए। इतने लोगों को देख रहा हूँ, कितनी आंखें मुझे देख रही हैं। मौला आपका वादा है कि सलाम अलैकुम, कल गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, ये आखिरी पैगाम पहुंच जाए। भाई जंगे खंदक में काफिर नहीं कुल्ले कुफ्र मारा गया, है ना, वहां भी फतह हुई, लेकिन फतह का ऐलान नहीं हुआ, ना बदर में हुआ, ना ओहद में हुआ, ना खंदक में हुआ। बस अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, मुझे तारीख में 2 ही मकामात मिले जहां फतह भी हुई, फतह का ऐलान भी हुआ। खैबर के मौके पर जब इस्लाम के सबसे बड़े सिपाही को नबी ने भेजा तो ऐलान किया लअूतियन्ना रायता गदन रजुलन कररारन गैर फरारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व लन यरजे हत्ता यफ्तह अल्लाह अला यदिhi, कल मैं उसे इल्म दूंगा जो खैबर में जाएगा, रजुल होगा, कररार होगा, गैर फरार होगा, अल्लाह रसूल का दोस्त होगा, अल्लाह रसूल से दोस्ती होंगे, वो पलटेगा नहीं जब तक कि अल्लाह उसके दोनों हाथों पर फतह ना दे दे। जुमला आ रहा है, तारीखी पूरी कलेजे की ताकत लगा रहा हूं, मेरा साथ देना, जहां आवाज आ रही है। तो हमने देखा कि खैबर के मौके पर फतह भी हुई और फतह का, बोलो यार, फतह का ऐलान भी हुआ, है ना, ये एक मौका। और दूसरा मौका खैबर से पहले हुदैबिया के मौके पर 6 हिजरी में जब सुलह हो गई, सबने वाकया सुना हुआ है ना, सुलह हो गई, ठीक है ना, अब रसूल जाने लगे, पैगंबर वापस जा रहे हैं, सुलह हो चुकी है, ठीक है। मुसलमानों को शक हो गया कि हम तो हार गए, हम तो शिकस्त खा गए, है ना। अल्लाह ने कुरान का एक अहम तरीन सूरे में एक अहम तरीन ऐलान किया, नबी को खिताब किया। मुसलमान कहते हम तो हार गए, हम तो शिकस्त खा गए। अल्लाह ने कहा नहीं, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, रसूल हमने आज तुम्हें फतह नहीं दी, फतह मुबीन दी। मुबीन कहते हैं खुली चीज को, हमने तुझे आज, ये तेरी सुलह जो है ना, ये सुलह नहीं है, ये खुली हुई फतह है। ढकी छुपी बात अगर किसी की समझ में ना आए तो उसे माफ कर देते हैं, लेकिन अगर किसी को खुली बात समझ में ना आए, यार सामने बैठे कर खामोश सारे बोल रहे हैं, सामने वाले मिलके साथ चले। ढकी छुपी बात मुझसे आप कहें, मैं समझू नहीं, आप कहेंगे कोई बात नहीं, माफ कर दें इनको, लेकिन कोई खुली बात कर रहा हूं मैं समझ नहीं रहा हूं। सारा मन क्या जनाब, ये काबिल मजम्मत है कि खुली बात समझ में नहीं आती। रसूल ने सुलह की और अल्लाह ने कहा हमने तेरी सुलह को, तो हमने तेरी सुलह को सुलह नहीं
بھی صلح حدیبیہ میں شک کرے وہ حدیبیہ کا نہیں فتح قرآن کا منکر ہے. اس سے بڑا جملہ کہنے والی والوں بیدار ہے نا. تو ہم نے دیکھا دو موقعوں پر نہ خندق میں نہ احد میں نہ بدر میں ہم نے فتح تو دیکھی, فتح کا اعلان کان میں نہیں آیا, لیکن دو موقع ایسے ملے جہاں فتح بھی ہوئی, فتح کا اعلان بھی ہوا. حدیبیہ میں اللہ نے فتح کا اعلان کیا, خیبر میں نبی نے فتح کا اعلان کیا, دونوں فتح ہوئی. خیبر میں رسول نے اعلان کیا, حدیبیہ میں نبی نے فتح کا اعلان کیا. فتح دو تھی لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ حدیبیہ میں قلم چلا, خیبر میں تلوار چلی. ماشاءاللہ دونوں میں فرق یہ, مولا بادر کے ہاتھوں کو دونوں فتح ہوئی, ایک اللہ نے کی ایک محمد نے کی, دونوں میں اعلان ہوا, لیکن دونوں فرق یہ ہے کہ حدیبیہ میں قلم چلا, خیبر میں تلوار چلی. اور عجیب بات یہ ہے, قدرت کا انتظام یہ تھا کہ فتح تو دو تھی لیکن قلم اور تلوار چلانے والا ہاتھ ایک ہی تھا. پڑھوں اور میرا جملہ ختم ہو رہا ہے, مجھے مصحف بھی پڑھنے, لیکن اب جہاں تک آ گئی یہ بات تو مجھے تھکنا نہیں ہے, میرے ساتھ دینے کرنا. اب آواز سے آواز ملائیں, فکر سے فکر ملی ہوئی ہے, ہم آواز ہو کر ہم فکر ہو کر زمانے کو سنا دیں یہ پیغام جو دینے لگا ہوں میں. خیبر میں نبی نے فتح کا اعلان کیا, حدیبیہ میں اللہ نے فتح کا اعلان کیا, ہے نا. عجیب انسان ہے, اگر قلم سنبھالے تو خدا فتح کا اعلان کرے, اگر تلوار اٹھائے تو نبی فتح کا اعلان کرے. اب سمجھ میں آیا اسلام کے مار کے سیف و قلم کے فاتح کو قرآن کی زبان میں علی کہتے ہیں. آواز آپ کم کر دے رہے ہیں, دیکھیں آواز کم نہ کریں, آواز تیز رکھ کے چھوڑیں, ذرا تھوڑی تیز کریں اور تھوڑی تیز کریں. اگر تھکے نہیں ہیں تو بلند ترین صلوات پڑھ دیں. پڑھو تھوڑا سا اور. ایک ہی انسان ہے, ایک دو انسان نہیں ہے, ایک ہی انسان ہے نا, ایک ہی انسان ہے. اگر قلم سنبھالے تو خدا کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اگر تلوار اٹھا لے تو نبی کہتے ہیں لَن يَرْجِعَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ, یہ وہ ہے جس کے ہاتھوں پر اللہ فتح دے گا. تو یہ دونوں مار کے علی نے سر کیے, یہ دونوں مار کے علی نے سر کیے, یہ دونوں فتح علی کے ذمہ لکھی گئی. قلم کی فتح بھی علی کے ہاتھ, تلوار کی فتح بھی علی کے ہاتھ. اور قدرت یہ توجہ کرنا, قلم کی فتح بھی علی کے ذمہ, تلوار کی فتح بھی علی کے ذمہ. اور قدرت یہ چاہ رہی تھی, علی والوں نبی والوں, خدا یہ چاہ رہا تھا کہ علی کے دونوں فتح ذہن سے مٹنے نہ پائے, ہمیشہ باقی رہے. اس لیے حسین سے لے کر عسکری تک ہر امام کا ایک بیٹا امام, حسین کا ایک بیٹا امام, زین العابدین کا ایک بیٹا امام, محمد باقر کا ایک بیٹا امام, جعفر صادق کا ایک بیٹا امام, موسیٰ کاظم کا ایک بیٹا امام, علی رضا کا ایک بیٹا امام, محمد تقی کا ایک بیٹا امام, علی نقی کا ایک بیٹا امام, حضرت عسکری کا ایک بیٹا امام. لیکن اللہ نے علی کے دو بیٹوں کو امام بنایا کہ جو فتح قلم دیکھنا چاہے وہ صلح حسن کو دیکھے, جو تلوار کو حسین کو. مل کے سارے حسین کے پاس کربلا میں دو چیزیں تھیں, ایک خون, دوسرے امامت. امامت میراث محمد ہے, خون میراث ابو طالب ہے. حسین نے کربلا کی جنگ امامت سے نہیں اپنے خون سے جیتی ہے. عاشور کے دن ابو طالب کے خاندان کے 18 جوان شہید ہوئے اور 11 محرم کو خاندان ابو طالب کی جو بیویاں قیدی بنائی گئیں ان کی تعداد 40 سے زیادہ ہے. میں طویل مسائل بھی پڑھوں گا, آپ کے حوالے بلند ہیں.
اور وہ بچے جو ابو طالب کے خاندان کے اسیر ہوئے ان کی تعداد 60 سے زیادہ ہے. 18 جوان، 40 سے زیادہ بیویاں، 64 60 سے زیادہ بچے. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں، جب قافلہ لٹ کے مدینے آیا تو بیویوں کی گود میں کل 5 بچے تھے. یہ باقی کہاں گئے؟ کوفے سے شام تک 32 دنوں کا راستہ تھا. اونٹ ایک دن میں جتنی مسافت طے کرتا تھا وہ ایک منزل کہلاتی تھی. تو کوفے سے شام تک 32 دنوں کا راستہ. یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ آل محمد کو 16 دنوں میں پہنچایا گیا. ظالم ناکوں کو تیزی سے دوڑاتے تھے. آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ دے. ظالم ناکوں کو تیزی سے دوڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بڑے حاکم کے دربار میں جلد پہنچنا ہے، ناکے تیزی سے دوڑاؤ. میں کیسے پڑھوں؟ بیویوں کے ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ناکے تیزی سے دوڑ رہے تھے. بچے ماؤں کی گودیوں سے اچھل اچھل کر گرتے رہتے، مائیں چیختی رہتی، قافلہ چلتا رہتا. خدا معلوم آل محمد کے خاندان کے کتنے بچوں کی گمنام قبریں بن گئی اس راستے میں، جن کا آج پتہ بھی نہیں ہے. لیکن سنو، ایسا ہی کوئی لمحہ تھا. قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچ چکا تھا. ایک مرتبہ بی بی زینب نے مڑ کر دیکھا اس ناقے کو جس پر اکیلی سکینہ کو رسیوں سے باندھا گیا تھا. اچھا رونے والوں ایک جملہ سننا. دیکھو یہ 3-4 سالہ بچی جس کی شام میں قبر ہے، خدا سب کو زیادہ نصیب کرے. اس کا حق تو یہ ہے نا، اولاد والے بیٹھے ہوں گے، اس کا حق تو یہ ہے نا کہ یہ گود میں چلے. لیکن میں کیسے پڑھوں کہ جب 11 محرم کو قافلہ چلا ہے نا تو بچی کو گود سے چھینا گیا اور ایک اکیلے ناقے پر رسیوں سے باندھا گیا. سنیں گے بچی پھر کھلی کیسے؟ قافلہ چلا، بی بی زینب کی نگاہ اسی ناقے پر تھی. ایک مرتبہ بی بی زینب نے ناقے کی پیٹھ سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے. بی بی نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا اور کہا قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی آزاد نہ کر دی جائے. اب جو بچی کو کھولا گیا تو پشت ناقہ بھی لہو لہان تھی، سینہ بھی لہو لہان تھا. بس ہو گئے مسائل. قافلہ 11 محرم کو کوفے گیا ہے نا اور وہاں رکا ہے، سب جانتے ہیں، اور وہاں سے رک کر پھر نکلا ہے شام کے لیے. میں کیسے پڑھوں؟ شہر حمص آج بھی موجود ہے، شام کا شہر. شہر حمص کے قریب بچے پھر اکیلے ناقے پر تھی. بی بی زینب کی نگاہ اسی ناقے پر گئی، دیکھا کہ ناقہ خالی ہے. بی بی نے پھر اپنے آپ کو زمین پر گرایا. میرے مولا سید سجاد جن کی مجلسیں ہیں، مجھے بار بار کہتے تھے کہ میں نہیں بھولتا پھوپھی کا اپنے کو ناقے سے گرانا. اس لیے کہ جب انسان زمین پر گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا دیتا ہے. میری بیوی کے ہاتھوں بدھے ہوئے تھے. میری پھوپھی کیا کرتی؟ پھوپھی کے ہاتھ دونوں بدھے ہوئے تھے. بی بی زمین پر آئی، اٹھ کر کھڑی ہوئی. فاطمہ زہرا کے پردے کی وارث، علی کی بڑی بیٹی، ایک بڑا آواز دی، قافلہ نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی نہ مل جائے. سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں ہم جائیں ڈھونڈنے بچی کو؟ کہا بیٹے بھائی نے آخری وقت اسے میرے حوالے کیا تھا، تو یہیں قافلے کے پاس رہ، میں جاؤں گی. بی بی زینب چلی، شہزادی ام کلثوم چلی اور آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ اگر ہماری آواز سنو تو لبیک کہو. راوی کہتا ہے کہ میں بیویوں کے پیچھے پیچھے تھا، اتنے میں ایک ناقہ سوار آتا نظر آیا. بی بی نے اسے روک لیا اور کہا اے شخص تو نے میری بھتیجی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا بی بی مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ وہ آپ کی بھتیجی تھی، لیکن میں نے ایک بچی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا، اور کیونکہ وہ بچی منہ کے بل گری تھی اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا. آخری جملہ خدا آپ کے پرسوں کو قبول فرمائے. کیونکہ وہ بچی منہ کے بل آئی تھی اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا. کہا بتا تو نے کہاں دیکھا؟ اس نے اشارہ کیا. بی بی آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ میری آواز سنو تو لبیک کہو. شام کے قریب کا وقت تھا. ایک چھوٹی پہاڑی کے دامن میں ایک سیاہ پوش بی بی سکینہ کو
کہا بیوی آپ کا شکریہ، یہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، آپ نے میرے مرحوم بھائی کی نشانی کی حفاظت کی، بیوی آپ کا شکریہ، بس اتنی التجا ہے کہ چہرے سے نقاب الٹ دیں تاکہ میں اپنی محسنہ کو پہچان لوں۔ ایک بتا دو، بیوی نے چہرے سے نقاب الٹی اور کہا زینب اپنی ماں فاطمہ کو نہیں۔